21 آیہ کریمہ نمبر 6 نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ تلکا یہ آیات اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا جن کو ہم تلاوت کرتے ہیں، علیکا آپ کے سامنے، بالحق کی حق کے ساتھ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کون سی کتاب ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے۔ یہاں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی آیات ہیں جو آپ پر ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اب ہم سے تلاوت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے حکم سے جبریل امین علیہ السلام جو آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کو سیدنا جبریل امین علیہ السلام ہی آسمان دنیا سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں وقفے سے لائے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرما دی اور فرمایا ہم ہی تلاوت کرتے ہیں۔ جبریل امین کا تلاوت کرنا کیونکہ ہمارے حکم سے ہے، اس لیے گویا وہ ہم ہی ہیں جو آپ کی طرف یہ تلاوت کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا بالحق کہ یہ آیات صدق اور حق کے ساتھ مقرون ہے، یعنی ان میں صداقت بھی ہے، ان میں سچائی بھی ہے، ان میں حق بھی ہے، اور ہر آیت، ہر لفظ، ہر حرف، ہر کلمہ، ہر جملہ یہ صداقت پر مبنی بھی ہے اور حق پر مبنی بھی ہے۔ اس کے احکامات دائمی ہیں، ابدی ہیں، اس کے احکامات بدلنے والے نہیں، یہ قیامت تک کے لیے ہیں، اور کوئی آیا اب منسوخ نہیں ہوگی، یہ سارا کلام غیر منسوخ ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ اللہ کے بعد اور اس کی آیتوں کے بعد اب کون سی کتاب ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ کیوں کہ اللہ کے آسمانی کتب میں سے قرآن آخری کتاب ہے، کلام الہی میں سے قرآن آخری کلام الہی ہے۔ اب کوئی اور آسمان سے کلام نہیں آئے گا، اب کوئی اور وحی آسمان سے نہیں آئے گی، اب کوئی اور نبی اس کائنات میں مبعوث نہیں ہوگا، اور اب کسی نبی پر اللہ کا کوئی کلام اب نہیں آئے گا۔ تو جب یہ کلام آخری ہے، جب یہ حتمی ہے، تو پھر اگر اس پر ایمان نہیں لائیں تو بتائیے پھر کس پر ایمان لائیں گے؟ اب یہ مذمت ہے کفار کی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کا قرآن سنتے تھے لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے۔ کہا اب کس سے قرآن سنو گے؟ اب کون سی کلام اور سنو گے؟ اس سے بہترین کلام تو کائنات میں اب اور کوئی کلام ہو بھی نہیں۔ اب یہ جو زبان تمہیں کلام سنا رہی ہے، اس زبان سے زیادہ پاکیزہ، زیادہ نورانی، زیادہ مطہر کائنات میں کوئی اور زبان ہی نہیں ہے۔ ایسی تلاوت پھر کس اور سے سنو گے تم کہ جو تم منتظر ہو کہ ہم اس سے بہتر کلام سن کر ہم ایمان لے آئیں گے؟ کہا اس سے بہتر تو اب اور کوئی کلام نہیں، اور اس زبان سے بہتر تو اب اور کوئی زبان ہی نہیں ہے۔ تو کہا پھر اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد بتاؤ تو صحیح وہ کون سی کتاب ہے جس پر تم ایمان لاؤ گے۔ اب گویا یہاں کفار کی مذمت کی گئی کہ اگر تم اب بھی ایمان نہیں لائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایمان لانے والے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کی مدح ہے، ان کی ستائش ہے کہ جو اللہ کا کلام سن کر ایمان لاتے ہیں۔
یہ ان کی ساتھ تعریف بھی ہے کہ خوش نصیب ہیں وہ، خوش بخت ہیں وہ، خوش قسمت ہیں وہ کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنا اور پھر سننے کے بعد ایمان لے آئے۔ تو یہ ان کے خوش بختی کا اعلان بھی ہے اور کفار کی مذمت بھی اس میں بیان کی گئی ہے۔ اب اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرمودات جو مدینہ طیبہ سے سینہ بسینہ ہم تک پہنچے اور صحابہ کرام جن کی ضمانت ٹھہرے، وہ حضور کی وہ تبلیغات جو ہم تک پہنچی ہیں وہ بھی اس کی جو ہے نا وہ تائید کر رہی ہیں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو تم سے بعد میں آئیں گے۔ اب اس فرمان پر ذرا غور کرنا۔ اب حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے سرکار فرماتے ہیں، میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو تم سے بعد میں آئیں گے۔ یہ صحابہ سے حضور فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا ان میں ایک ایسا بھی ہوگا، ان ایک سے مراد یہ ہے کہ کئی ایسے ہوں گے، ان میں ایسے بھی ہوں گے جن کا جی چاہے گا مال اہل و عیال سب لٹ جائے لیکن حضور کا ایک دیدار نصیب ہو جائے۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ گویا سچے ایمان والوں کی حضور نے تو نشانی بتا دی۔ 1450 سال پہلے حضور نے یہ بتا دیا کہ سچے ایمان والے کون ہوں گے کہ جو مجھ سے اتنی محبت کریں گے کہ ان کا جی چاہے گا مال و اہل و عیال سب لٹ جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن حضور کا ایک دیدار خواب میں ہی نصیب ہو جائے۔ تو فرمایا وہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے۔ آج اگر آپ اپنے قرب و جوار پر نظر دوڑائیں تو آپ خود دیکھیں کون سا مکتبہ فکر ہے جس کا یہ نظریہ ہے کہ سب کچھ لٹ جائے لیکن حضور کا دیدار مل جائے۔ تو آپ کو کہنا پڑے گا وہ اہل سنت و جماعت کے علاوہ کوئی اور کہ جن کی آرزو یہ ہے، جن کی خواہی یہ ہے، جو اپنے آقا کریم سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ اور یہ فرمان حضور کا ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی، اور یہ صحیح ترین حدیث ہے سیاستہ کی کہ میرے آقا نے فرمایا تم میں سے مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے، اور ان کی نشانی کیا ہوگی؟ ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کا من چاہے گا سب کچھ لٹ جائے لیکن آقا کا دیدار میں۔ تو یہ سچوں کی میرے آقا نے نشانی بتا دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے اور یہ صحیح ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت کی مثال بارش کی طرح، فرمایا میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے، کوئی از خود نہیں جانتا کہ بارش کی ابتدا اچھی ہوگی یا انتہا اچھی ہوگی۔ کوئی جانتا ہے کہ بارش جب شروع ہوتی ہے وہ لمحہ اچھا ہے کہ جب ختم ہوگی وہ لمحہ اچھا ہے؟ ممکن ہے شروع اچھی ہو لیکن آخر میں سیلاب بن جائے تو انتہا پھر اچھی نہ رہی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آخر میں اول میں موسلادھار برسے لیکن آخر میں ایسی دھیمی برسے کہ جو ساری فصلوں کے لیے جان فضا بن جائے۔ تو یہ از خود کوئی نہیں جانتا کہ کون بہتر ہے۔ تو فرمایا میری امت کی مثال کیا ہے؟ بارش کی طرح ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تم بہتر ہو یا تم سے بعد میں آنے والے بہتر ہوں گے، یہ تو بعد میں آنے والوں کا ایمان بتائے گا کہ بہتر کون ہے۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے والد سے، ان کے والد اپنے دادا سے، اور اگر اس نسبت کو آسان کریں تو یوں کہہ دیجئے حضرت عمر اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ کیسے کی روایت کرتے ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا یہ بتاؤ مخلوق میں عمدہ ایمان والے کون ہیں؟ اب یہ سوال حضور صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ مخلوق میں سب سے زیادہ عمدہ ایمان والے کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ وہ تو ہر لمحے اپنے رب کے پاس رہتے ہیں، وہ نہیں ایمان لائیں گے تو کون لائے گا؟ پھر صحابہ نے عرض کیا
کہ انبیاء کرام مخلوق میں سب سے عمدہ ایمان والے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا انبیاء ایمان کیوں نہیں لائیں گے، ان پر تو اللہ کی بیعت تھی، تو وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے؟ اب صحابہ نے عرض کیا حضور پھر ہم ہیں کہ جو سب سے زیادہ عمدہ ایمان والے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا تم ایمان کیوں نہیں لاؤ گے؟ تم نے مجھے دیکھا ہے، اپنی نگاہوں سے میرے معجزات دیکھے ہیں، مجھے چلتا پھرتا نبوت اور رسالت کو دیکھا ہے، تم نے اس چہرے سے نکلتی نور کی کرنیں دیکھی ہیں، تم ایمان کیسے نہیں لاؤ گے؟ تو عرض کی حضور پھر آپ خود ہی بتا دیجئے نا کہ پھر عمدہ ایمان والے کون ہوں گے؟ فرمایا جو تمہارے بعد آئیں گے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا پھر بھی مجھ پر ایمان لائیں گے۔ فرمایا وہ تم سب میں اللہ کی مخلوق میں سب سے عمدہ ایمان والے ہوں گے کہ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا لیکن پھر بھی مجھ پر ایمان لائیں گے، قرآن مجھ سے نہیں سنا ہوگا پھر بھی قرآن پر ایمان لائیں گے۔ کوئی انہیں آ کر نہیں کہے گا کہ یہ کتاب اللہ کی سچی کتاب ہے، نہ فرشتہ ہوگا نہ نبی ہوگا، وقت کے علماء کہیں گے یہ سچی کتاب ہے، وہ پھر بھی ایمان لے آئیں گے، کیونکہ وقت کے علماء انہیں کہیں گے ہم نہیں کہتے یہ مدینے کے تاجدار نے کہا یہ سچی کتاب ہے۔ تو فرمایا عمدہ ایمان والے وہ ہوں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے ایک خوشی جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا۔ اب ذرا اس حدیث کو اپنے سینوں پر لکھ لینا یاد۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس کے لیے ایک خوشی جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا، اور فرمایا اس کے لیے 7 خوشیاں جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لائی۔ فرمایا تمہارے لیے ایک خوشی ہے کہ تم نے مجھے دیکھا اور ایمان لائے ہو، اور فرمایا ان کے لیے 7 خوشیاں ہیں جن نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لائے۔ حضرت ابو محیرز یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی جمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے۔ ابو محیرز یہ تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں ہم حضور کے صحابی حضرت ابو جمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور ہم نے انہیں کہا جی ہمیں کوئی ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے حضور کے سامنے بیٹھ کر ڈائریکٹ سنی ہوگی۔ ایک تو ہے نا کہ حضرت ابوبکر سے سن لی، حضرت عمر سے سن لی، نہیں آج ہمیں وہ حدیث سنائیے جو آپ نے ڈائریکٹ سنی ہے، وہ سنائیے ہمیں۔ حضرت ابھی جمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، بیٹھو میں تمہیں سناتا ہوں، اور ایسی جید حدیث سناؤں گا جو میں نے حضور سے سامنے بیٹھ کر سنی۔ کہتے ہیں ہم ایک دن حضور کے ساتھ ناشتے پر جمع ہو گئے، ناشتے کا وقت تھا، ہم آگے مسجد نبوی میں حضور کے ساتھ ناشتہ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی ہماری اس مجلس میں شامل تھے جس میں ہم نے حضور سے مل کر ناشتہ کیا۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت ابو عبیدہ وہی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا ہم سے افضل بھی کوئی ہے؟ یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح حضور سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے افضل بھی کوئی ہے؟ ہم نے آپ کو دیکھا، آپ پر ایمان لائے، آپ کے پیچھے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرتے ہیں، حضور کتنی قسمت ہماری، ہم آپ کے ساتھ ناشتہ کر رہے ہیں، کوئی ہم سے بھی افضل ہے کہ ہم اللہ کے حبیب کے ساتھ مل کر ناشتہ کر رہے ہیں، جہاد آپ کے ساتھ، نمازیں آپ کے ساتھ، ایمان آپ پر، قرآن آپ سے سنتے ہیں، اور پھر آپ کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، پھر ناشتہ بھی آپ کے ساتھ، تو ہم سے بھی افضل کوئی ہے؟ گویا یہ ناشتہ کرتے ہوئے ابو عبیدہ بن جراح نازاں ہو گیا اپنی قسمت پر، تو عرض کیا حضور کوئی ہم سے بھی افضل ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں تم سے بھی افضل ہے۔ تو حضرت ابھی جمعہ فرماتے ہیں ہم حیران ہو گئے ہم سے بھی کوئی افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں تم سے بھی افضل ہے۔ عرض کیا حضور کون؟ فرمایا وہ جو تم سے بعد میں آئیں گے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا پھر بھی مجھ پر ایمان لائیں۔ تم نے مجھ سے مل کر جہاد کیا نا، وہ تمہارے بعد آئیں گے وہ میرے نام پر جہاد کریں۔ تم میرے ساتھ مل کر کھانا کھا رہے ہو نا، وہ میرے بعد آئیں گے وہ میرے نام پر کھانا بانٹ کر پھر کھائیں گے، وہ تم سے بھی افضل ہوں گے۔ فرمایا وہ تم سے بھی افضل ہوں گے۔ یہ آیہ کریمہ تلک آیات اللہ نتلو علیک بالحق
فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، گویا یہ کافروں کی مذمت بھی ہے اور ایمان والوں کی مدح و ستائش بھی ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی سے قرآن سنا پھر ایمان نہیں لائے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بدبخت اب ایمان نہیں لائیں گے، اور فرمایا قسمت والے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی سے قرآن سنا ایمان لائے، لیکن ان سے بڑی قسمت والے ہیں جنہوں نے قرآن نبی سے تو نہیں سنا لیکن قرآن سن کر ایمان لیا۔ فرمایا یہ وہ ہے کہ قسمت والے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق